کبھی اس میں کنوا ڈال لیا, کبھی اس میں بیسن ڈال لیا, کبھی اس میں پیاز ڈال لیا, کبھی کدو ڈال لیا, کبھی پالک ڈال لی. تو بناتا ہمارے یہاں تو روایتی ایک ہی چلتا ہے, بھجیا, آلو, انڈا اور اس کے اندر پیاز ڈال دی. نہیں, تو میرے پاس 3 قسم کے نا دیسی گھی پڑے ہوئے ہیں. ایک ہے جو گھر کا بنا ہوا, جو ہم خالص دودھ لیتے ہیں, خالص دودھ ہوتا ہے الحمد للہ بھینس کا, وہ گھر میں بنتا ہے. کبھی وہ, کبھی مجھے اسکردو سے یاک کا ملا ہے, کبھی وہ, اور کبھی وہ گوٹ ملک. 3 ان تینوں کو روٹیشن میں ایک آدھی چمچ کے ساتھ بس وہ اس کا آملیٹ بنانا ہے. جب سے ریٹائر ہوا ناشتہ میں اپنا خود بنا رہا ہوں, تو اور اس میں ہر ریسپی چینج کرتا ہوں چیک کرنے کے لیے کیا ہے. تو یہ کافی ہے ناشتہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ سارا دن دوپہر تک اس کے ساتھ اگر چائے کی ایڈکشن ہے پی لیتا ہوں دودھ پتی. ٹھیک ہے. دوپہر تک پھر ضرورت پڑی تو پانی پینا ہے, ورنہ کوئی فروٹ, کوئی چیز, کوئی نٹ, کچھ نہیں کھانا. آپ نے 6 گھنٹے عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا. اس کا ایک پرپز ہے. پرپز یہ ہے کہ رات کو آپ نے 8 یا 9 بجے کھانا کھایا ہے, صبح آپ نے لو کارب یا کارب فری کھانا کھایا ہے, تو آپ نے اپنے جسم کے اندر شوگر زیادہ بننے ہی نہیں دی. ٹھیک ہے. تو اب یہ دوپہر کے کھانے تک آپ کے 16 بھی نہیں زیادہ گھنٹے ہو جاتے ہیں, جس میں انسولین کو آپ نے قابو میں رکھ لیا. اب انسولین کو قابو میں رکھ لیا, اب آپ کی اگر ڈائبٹیز ہے, موٹاپا ہے, کوئی جسم کے اندر ویکنیس ہے, آرتھرائٹس ہے, وہ ساری ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, 2 سر ہو گیا, اور بھوکے نہیں رہے آپ. ٹھیک ہے. اور دوپہر کا کھانا اب آپ نے بہت زیادہ پیٹ نہیں بھرنا. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں بھرنا کہ اس کے 4 گھنٹے بعد جم کرنا ہے. اچھا, اور دوپہر آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح ناشتہ 8 بجے کریں. ہاں جی. اس کے درمیان ہلکا پھلکا چائے پی لیں یا فروٹ کھائیں؟ نہیں. اچھا, چائے بھی نہیں پی, صرف پانی. صرف پانی. ناشتہ کر لیا دوپہر تک. یہی سب سے بڑی جو بیماری ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنی ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنا ہے, ایک چیز آپ نے چھوڑنی ہے. ایک چیز وہ یہ چھوڑ دیں کہ 2 کھانوں کے درمیان کچھ نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ چائے بھی نہیں ہے, فروٹ بھی نہیں ہے, نٹس بھی نہیں ہے, سوائے پانی کا کچھ نہیں ہے. اور آپ کی روٹین بھی اسی طرح؟ میری روٹین بھی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کھاتا. کسی جگہ بھی جاتا ہوں, زیادہ گرین ٹی لے لی یا نہ لی, نہیں لیتا میں. اچھا, اس کے بعد دوپہر کو کھانا وہ اکارڈنگلی آپ اس میں سیلڈ, شامیاں, یہ بھی کھا سکتے ہو. تھوڑی بھوک لگی, تھوڑی ساتھ ملٹی گرین کی روٹی بھی لے سکتے ہو. چاول بنے ہیں, چاول پورشن کنٹرول کا ساتھ وہ بھی کھا سکتے ہو. لیکن بہت زیادہ پیٹ نہیں بھرنا آپ نے, نارمل کھانا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو سیلڈ کھانا ہے اس کے ساتھ ہی فروٹ شامل ہے. سیلڈ فروٹ. ٹھیک ہے. فروٹ سیلڈ کھانا ہے آپ نے, کوئی ایپل ہے, کچھ ہے, ایز اے سیلڈ کھا لینا آپ اسے, وہ آپ نے کھا لیا. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ شام تک نا, جب آپ نے جم جانا ہے, گراؤنڈ میں جانا ہے, ایکسرسائز کرنی, واک کرنی ہے 1-1.5 گھنٹہ, تب تک آپ سوائے پانی کے کچھ نہیں. جاتے وقت میں اکثر کوشش کرتا ہوں بیٹ روٹ یا مورنگا پاؤڈر. اچھا, یہ ایک چمچ وہ کبھی وہ لے لیا, دیٹس اٹ. میں تو نہیں جم میں تھکتا. 1-1.5 گھنٹہ آپ نے کرنا ہے, آ کے پھر آپ بھرپور ڈنر کریں. اچھا, بڑی ساری روٹی کھائیں. ملٹی گرین کی کھاتا ہوں میں. اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ لو شوگر کی کھا لے. کسی کو نہیں مسئلہ وہ سادہ بھی کھا سکتا ہے. اس میں پروٹین یعنی گوشت ہو, دال ہو, جو بھی ہو, سالن بنا ہے, وہ اتنا پیٹ بھر کے کھائیں. رات کا کھانا اتنا پیٹ بھر کے کھائیں کہ دوبارہ بار فریج کے چکر مت لگائیں. اچھا, اکثر کیا ہوتا ہے جی, رات کا کھانا لائٹ کھائیں جی. وہ تب ہوتا تھا جب لوگوں نے تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے, سارا دن کام کیا ہوتا تھا, اور وہ مغرب کے بعد ہلکا سا کھانا کھا کے فوراً سو جاتے تھے. اب لوگ سوتے رات 12-1-2 بجے. اب آپ انہیں مشورہ دے رہے ہو کہ وہ 6-7 بجے ہلکا کھانا کھا لیں. اگر تو واقعی 8-9 بجے سو جاتے ہیں پھر ہلکا کھانا کھائیں. لیکن وہ کون سوتا ہے آج کل؟ کوئی بھی نہیں سوتا. تو آپ رات کو کھانا ہوتا کیا کہ تھوڑا کھاتے ہو, پھر آپ 10-11-12 بجے پھر وہ ڈلیوریاں منگاتے ہو یا فریج کھولتے ہو. وہاں پھر کوئی آپ لو کیلری ڈائٹ نہیں لیتے, وہاں پھر وہ ہائی کیلری ڈائٹ دوبارہ لیتے ہو. اس سے بہتر ہے پہلے ہی پیٹ بھر لیں. اور سلاد بھی کھانا ہے, رات کو کھا لیں, کچھ نہیں ہوتا, پیٹ بھرے. کون سا آپ نے 2 گھنٹے بعد سو جانا ہے, آپ نے کچھ 4 گھنٹے بعد سونا ہے. ٹھیک ہے. وہ سلاد اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ نے جلدی سو جانا ہوتا تھا. اب وہ نہیں ہے, روٹین چینج ہو گئی. اور اس کے بعد میں تو رات کو 1 گلاس دودھ پیتا ہوں. اچھا, سونے سے پہلے آپ دودھ لازمی پیتے ہیں؟ مطلب بہت فوراً پہلے نہیں, کوئی 1 گھنٹہ پہلے تک میں 1 گلاس اکثر ٹھنڈا ٹھار دودھ پیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے صبح سے لے کے رات تک کی ہوگی ڈائٹ کی روٹین. تو پھر آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں سر؟ صبح اٹھنے کی روٹین میری عام طور پہ 6-7 بجے ہے. 6-7. اس کے بعد کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ وہ رات کو ہی.
صرف وہ جو شام کا آپ نے 1.5 گھنٹہ رکھا, گھنٹہ 1.5. کبھی کبھار ہوتی اسٹریچنگ کر لیتے صبح, لیکن رات کو میرا ہوتا ہے کہ پہلے وارم اپ, وہ 10-15 منٹ اچھا وارم اپ, اس کے بعد 1-1.25 گھنٹہ جو بھی آپ نے ویٹ ٹریننگ کرنی وہ کرنی, اور اس کے بعد 10-15 منٹ بہت اچھی یوگا اسٹریچنگ. صحیح ہے, وہ کمپلیٹ کرنا. ناظرین یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی روٹین سنی ہے, آپ اس کو اگر فالو کریں تو میرا خیال ہے دس از دا بیسٹ روٹین. اچھا سر, اکثر دیکھیں خواتین زیادہ تر یہ کرتی ہیں ڈیٹاکس, باڈی ڈیٹاکس. وہ جی میں کچمبر ہے, کوکمبر جسے بولتے ہیں, وہ کاٹ کے اس طرح کی 2-3 سبزیاں ہری چقندر کاٹ لی, وہ بوٹلز میں ڈالی ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی ایک آدھا جو ہے وہ فلیور ڈال کے تو کر کے وہ ہو جاتا ہے اس سے ویسے باڈی ڈیٹاکس. دیکھیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. جو آپ پانی کی بوتل میں تھوڑا سا کھیرے کا ٹکڑا, ایک لیمو کا ٹکڑا, تھوڑا بہت یہ ڈال کے وہ ڈال لیا نا, اور اس کو آپ پینا ہے نا, ایک تو اس کی پی ایچ الکلائن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ الکلائن واٹر ہو گیا. تو الکلائن واٹر جب لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے اسٹامک کے لیے تھوڑا سودنگ تو وقتی طور پہ ہوتا ہے. اور یہ پیچھے ذیشان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی یہی کام, کدھر گئے یہ ذیشان صاحب جو ہے نا, یہ بھی اکثر یہی کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ دیکھ لیں, آپ بہت زیادہ الکلائن واٹر پئیں گے تو آپ کے اسٹامک کی پی ایچ کم ہو جائے گی. اچھا, آپ کو کھانا ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ کو 4 پی ایچ چاہیے, تو کم از کم یہ آپ کا میدا کمزور ہو جائے گا. تو کتنا پینا چاہیے دن میں؟ کبھی کبھار پی لیں, جو روٹین بنا لی ہے نا کہ اس لیے سب کچھ کرنا ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ اپنے الٹا دیکھیں, آپ اپنے ڈیٹاکس کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے ڈیٹاکس ہونے کا. اچھا, اسی لیے ہر مذہب میں روزے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, فاسٹنگ سے بڑھ کے ڈیٹاکس کوئی نہیں. میں آپ کو اس کی سائنٹیفک بات بتاتا ہوں. ہمارے جسم کا سب سے آرگن لیور ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک سب سے بڑا آرگن ہے. لیور خوش ہو کے ہارمونز بناتا ہے, وٹامن ڈی بناتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون بناتا ہے, بائل بناتا ہے, ڈائجسٹیو انزائم بناتا ہے. یہ بڑے خوش ہو کے کام کرتا ہے. کولیسٹرول بناتا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. آپ اس کو ایک ایڈیشنل کام دے دیتے ہو چربی بنانے کا. اچھا, اب ایسے ہی ہے نا کہ آپ اپنے روٹین کے سارے کام کر رہے ہو, اچانک آپ کے اوپر کوئی محلے والا کو مقدمہ آپ کے اوپر کر دے, آپ کے نا تھانے کچہری چکر لگنے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پورا مہینہ لگ جائے, کبھی تھانے جا رہے ہو, کبھی کچہری جا رہے ہو, کبھی کہیں جا رہے ہو, کبھی کہیں جا رہے ہو, تو آپ کے جو سارے باقی پروگرام ہیں نا وہ تو بڑھ گئے نا پھر. اچھا, اب لیور کا سارے کام یہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, 300 سے زیادہ وہ ہارمون انزائم اور یہ سارے بنا رہا ہے. آپ کی باڈی اس کے اوپر چل رہی, آپ نے اس کو لگا دیا نہیں چربی بنا, صبح بھی کیلوری زیادہ لے لیں, دوپہر بھی لے لیں, رات بھی لے لیں, درمیان میں بھی لے لیں, سارا دن منچنگ کرتے رہے, سارا دن کیلوری زیادہ. آپ نے لیور کو مصروف کر دیا کہ چل بھائی تو نہ چربی بناتا رہے. چربی بنا کے لیور خود فیٹی لیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے. اب جب روزے آئے نا, صبح کھا لیا, منہ بند ہو گیا, 10-11 بجے تک کر لیا, اس کے بعد لیور کو آپ نے چربی نہیں بنانے کا کام کیا. لیور آپ کی باڈی ساری ڈیٹاکس کر دیتا ہے, جو اس میں فیٹ ہے اس کو کنزیوم کرتا ہے. یس, یہی کنسیپٹ ہے کہ اب جو 2 کھانوں کے درمیان گیپ دینا ہے, وہ یہی کنسیپٹ ہے کہ لیور کو ڈیٹاکس کرنے کا ٹائم دیں. جو آپ انٹرمیٹیڈ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے, جو آپ پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں وہ بھی یہی ہے. تو آپ کی باڈی کے اندر سسٹم موجود ہے, اس سسٹم کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرے, بجائے کہ آپ باہر سے اب چیزیں کرتے رہے. صحیح ہے سر. یہ آخری ایک چیز ہے تو میرے پاس اور بڑے موضوعات, لیکن آپ کا چونکہ وقت ہم نے بڑا زیادہ لے لیا. سر یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں, اس قوم کا مستقبل ہے, تو اکثر ہم دیکھتے ہیں مائیں بچوں کو جو لنچ باکس بنا کے دیتی ہیں, بچے اسکول میں جاتے ہیں, کچھ کھاتے ہیں, کچھ چھوڑ دیتے ہیں اندر ہی. سر یہ جو لنچ باکس ہے یہ کس طرح کا ہونا چاہیے کہ بچے کی ذہنی نشو و نما بھی اچھی ہو, اور صحت کا تو بنیادی ایک معاملہ ہے نا اس کے. دیکھیں, میری بہو نا بڑی محنت کر کے نا, میری جو پوتی ہے نا اس کو لنچ باکس بنا کے دیتی ہے, یوزلی بہت اچھا ہوتا ہے, مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک آدھ بوٹی کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوتی ہے. اچھا, کسی نہ کسی شکل میں. چکن, میٹ, بیف, بچے کہاں بیف وغیرہ کھاتے ہیں, چکن ہی کھاتے ہیں, کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوتا ہے. ساتھ اس میں ایک فروٹ, کبھی کیلا ہے, کبھی ایپل ہے, ضرور ہوتا ہے. اور کھیرا, ہر بچے کو کھیرا بڑا پسند ہوتا ہے. میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا جو کھیرا خوش ہو کے نہ کھائے. سیلڈ وہ بھی اس نے دینا ہوتا ہے.
کبھی تھوڑے سے نوڈل بنا کے, کبھی چنے بنا کے, یعنی خود چیزیں بنا کے لنچ باکس بنا کے دیتے ہیں. بچوں کو دیں, پراٹھا دے بچوں کو, قیمے والا پراٹھا دیں, آلو والا پراٹھا دیں, بچوں کو دیسی گھی کا پراٹھا دیں, اس کی ضرورت ہے اس کی گرومنگ کے لیے. آپ نے نگٹس بنانے ہیں گھر میں, کیا نگٹس بنانے نہیں آتے؟ ایک ریسپی دیکھیں آ جاتی, نگٹس اچھی طرح بنا کے دیں, آسان کر دیا ہے, تو انہیں وہ دے. اچھا یہ جو ہے نا, جوس کا ڈبہ رکھ دیا اور ایک ڈبہ بسکٹ کا رکھ دیا اور ایک چپس کا رکھ دیا, یہ تو کوئی لنچ نہ ہوا. اور یہ ساری آرٹیفیشل چیزیں, یہ تو آرٹیفیشل کیمیکل سے بھری ہوئی سارا کاب ہے سارا. اس کی بجائے آپ نے شامیہ ہے, نگٹس خود بنائے ہیں آپ نے, رولز خود بنائے ہیں, پراٹھے خود بنائے ہیں, یہ آپ نے چاٹ خود بنائی ہے, تھوڑا فروٹ ہے, فروٹ چاٹ بنا کے یہ بچوں کو دیں, بچے خوش ہو کے کھائیں گے. صحیح ہے. سر ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ, آپ سے ہمیں بڑے بڑے مفید مشورے ملے. ہم انشاءاللہ ایک اور نشست رکھیں گے, کچھ چھوٹے چھوٹے وہ جو گھروں میں مسائل ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے, خواتین کو بھی اور نوجوان نسل کو بھی, تو اس کے اوپر ہم ضرور آپ سے گفت و شنید کریں گے. ناظرین, آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اگلی نشست کے لیے تو کامنٹ سیکشن میں جا کے سوال ضرور پوچھیے گا, ہم آپ کے تمام سوالات کے جواب دیں گے, ڈاکٹر صاحب ان کو ایڈریس کریں گے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.